کے پاس ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما، تو جہاں تک تم میں سے پہلے آدمی کا تعلق ہے، فیسقی ربہ خمرہ، تو وہ اپنے مالک کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی اس کے وہ بری ہو جائے گا اس الزام سے اور دوبارہ ری انسٹیٹ ہو جائے گا اپنی پوزیشن میں۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا، فَيُصْلَبُ، تو اس کو سولی دے دی جائے گی اور اس کی ناش جو ہے وہ پھینک دی جائے گی یا وہیں اس پر لٹکا دی جائے گی جس جگہ وہ لٹکی ہوگی سلیب پر، اور پھر پرندے جو ہیں اس کے سر میں سے نوچیں گے اس کی بوٹیاں، کیونکہ اس کا خواب یہ تھا کہ میرے سر پہ میں روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے نوچ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر ہونے کی کہ تمہیں سولی ہو جائے گی اور پھر تمہاری ناش پھینک دی جائے گی اور اس میں سے پھر تمہارے سر میں سے پرندے جو ہیں وہ نوچیں گے، تمہارا بھیجا بھی اور تمہارا جسم بھی۔ فتاکل الطیر من راسہ، اور تمہارے سر میں سے پرندے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تو جو تم نے مجھ سے پوچھے تھی باتیں ان میں فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کے پاس۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور کہا اس شخص سے حضرت یوسف نے کہ جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک۔ اب یہاں بھی دیکھیے میں نے یہ جو حمزہ ہے شروع کا، میں نے اس کو وہاں وقف کیا تھا تو میں نے وہاں پر حمزہ کی پیش لگائی ہے۔ تو جسے عربی نہ آتی ہو وہ یہ کوشش نہ کرے، اس لیے کہ یہ کبھی زبر لگے گی، کبھی پیش لگے گی، کبھی زیر لگے گی۔ تو جسے تھوڑی بہت عربی آتی ہو تو وہی یہ کام کر سکتا ہے، تو بسم اللہ کر کے عربی پڑھیے تاکہ یہ بھی آپ انجوائے کر سکیں قرآن مجید کو سیگمنٹس کے اندر بھی۔ اذکرنی عند ربک، ذکر کرنا میرا بھی اپنے مالک کے پاس۔ یہ مطلب کیا تھا کہ بتانا کہ میں ایک بے گناہ آدمی ہوں اور خام خواہ مجھ پر ایک چارج جو لگایا گیا ہے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اس کو اپنے مالک کے پاس اس بات کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور حضرت یوسف کئی سال تک جیل کے اندر تھے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبصرہ فرمایا ہے کہ میرے بھائی نے یہاں پر تھوڑی سی کمزوری دکھا دی، کہ اللہ پر بھروسہ کرتا خام خواہ کیوں پیغام بھیجا تھا بادشاہ کی طرف۔ تو وہ جو لیول ہے نبوت کا، یعنی اس کے اعتبار سے، ورنہ عام آدمی کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک دنیا ہی کے واسطہ ہے نا، صرف ایک پلاننگ میں کہ یہ بات کہنا، ویسے عام آدمی کے لیے تو 100% جائز ہے، لیکن وہ جو مقام نبوت ہے اس کے اعتبار سے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتھارٹی ہیں کہ وہ اپنے کسی فیلو نبی پر تنقید کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہاں میرے بھائی نے کچھ کمزوری دکھائی ہے۔ وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، اب اللہ تعالیٰ نے خود انتظام کیا اس کا۔ وقال الملک، بادشاہ کہنے لگا اپنے درباریوں سے، انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخری یابسات، کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائیں ہیں موٹی کہ جن کو کھاتی ہیں 7 پتلی دبلی، اور 7 خوشے ہیں سبز، اور 7 ہی ہیں اس کے بعد سوکھے ہوئے۔ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، افتونی فی رؤیایا، مجھے تعویل بتاؤ میرے خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اضغاث احلام، یہ الٹے سیدھے خواب ہیں۔ وہ کیا اس کا لفظ استعمال کیا فرائڈ نے ان خوابوں کے لیے، لفظ اس کا خاص ہے، کہاں گئے عرفان؟ اچھا، تو اضغاث احلام، یہ بس یوں ہی الٹے سیدھے خیالات ہیں جو آپ کو آتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بیکار قسم کے خواب ہیں، کوئی ایسے تعبیر والے خواب نہیں ہے کہ جن کی کوئی خاص تعبیر ہو۔ وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے الٹے سیدھے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔
وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے کہ جس نے دونوں میں سے نجات پائی تھی، یعنی وہ جو ایک تو جس کو سولی ہو گئی اور ایک جو شراب پلانے والا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اپنے درباریوں سے بادشاہ کہہ رہا تھا تو اسی میں جو سرو کر رہا تھا اس وقت شراب، وہ کون تھا؟ وہ تو وہی تھا۔ اب اس کو فوراً یاد آیا کہ ہو، یہ خواب کی تعبیر تو بالکل پہلے ہمارے خواب کی تعبیر بھی صحیح بتائی تھی، ہمارے خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے، اور اب بھی یہ تعبیر تو وہی بتائے گا، یہ تو خام خواہ گونگلو بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ایسے ہی خواب ہے۔ وَذَّكَرَ، یہ اصل میں ہے وَذَّكَرَ، یہ زال دال سے بدل گیا، تا دال سے بدل گئی، تا زال سے بدلی اور زال دال سے بدل گیا۔ فَذَّكَرَ، وَذَّكَرَ، اور یاد آ گیا، بعد امتن، کئی سالوں کے بعد اب اس آدمی کو، اور وہ کہنے لگا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں آپ کو خواب کی تعبیر لا کے دوں گا، پس آپ مجھے ذرا بھیج دیجئے، یعنی ذرا جیل کا ایک وزٹ کروا دیجئے مجھے۔ یوسف ایھا الصدیق، جیل میں جانا بھی آسان نہیں ہوتا، نکلنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کو شاید جیل جانے کا بھی اتفاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ بچائے رکھے، لیکن آپ نے کسی کو وزٹ کرنے کے لیے بھی جانا ہو تو اس کے بڑے لمبے چوڑے دھندے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ پہلے مور لگاتے ہیں انڈیکیشن کے لیے کہ باہر نکلتے ہوئے کہ آپ لباس بدل لیں، شکل بدل لیں، یا کوئی اور آدمی آپ کی شکل میں باہر آ جائے آپ سے ملتا جلتا، تو اس کے کوئی پکا کہ ہاں کچھ اور ایسا کچھ کرتے ہوں گے، تو کافی سارے انتظامات جمع ہوتے ہیں۔ تو باقاعدہ اس نے کہا کہ مجھے آپ جیل بھیجیں کہ میں یوسف سے جا کے ملاقات کروں اور پھر وہاں سے جا کے پوچھ کے آپ کے لا کے دوں گا۔ اب پہنچ گیا جیل میں اندر، یوسف ایھا الصدیق، کہا اے یوسف بڑے سچے آدمی۔ اب یہ کیا ہے، یہ کیوں کہا اس نے، کال کیا؟ اب نہیں، ہاں مکھن لگایا اس نے۔ اب 7-8 سال جو ہے وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں بادشاہ سے کہوں گا، تو وہ تو اس نے کہا نہیں، اب جا کے ذرا ان کی مٹھی چاپی کر رہا ہے کہ یوسف ایھا الصدیق، کیا ہے سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان۔ ماشاء اللہ جی، اشرف جو ہے قرآن پڑھ لے گا، ایکٹیو ہو گیا ذہن اس کا۔ یہی ہے قرآن مجید میں یہ خاص بات ہے، اگر قرآن مجید کو آپ بالکل چھوئی موئی بنا کے رکھیں گے کہ نہیں اس کو بس جو ترجمے میں لکھا ہوا ہے وہی سیکھنا ہے، بٹوین دا لائنز نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید آپ کو کھلے گا نہیں۔ تو ایک ایک لفظ جو قرآن مجید میں آتا ہے اس کو زمین پہ لے کے آئیں، کہ سچویشن میں لے کے آئیں کہ 7-8 سال اس نے وہ بات بھلائے رکھی، اب جو ایڈیشنل کلمات وہ کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے، اور اسی سے انسان کو زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے آپ کو خام خواہ مکھن لگا رہا ہے، اور اگر آپ وہاں گونگلو بن کے بیٹھے رہیں گے تو وہ آپ سے بہت سے الٹے کام کروا کے لے جائے گا۔ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو خام خواہ آپ کو مکھن لگا رہا ہے کیوں لگا رہا ہے۔ تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی پھر بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ ارد گرد سے جو لوگ ہیں، جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ون کین اسٹڈی دیم ویری نائسلی کہ کیا ہو رہا ہے، ورنہ اس کا جو سپرفیشل ہوتا ہے کہ بظاہر جو کچھ ہو رہا ہے وہی دیکھتا رہ جاتا ہے انسان، تو بظاہر کے پیچھے کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ تو بظاہر تو اس نے تعریف کی ہے، لیکن میرا بھی اندازہ یہی ہے، یہی بات میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے بھی، اور بالکل صحیح اندازہ میں نے لگایا ہے کہ وہ مکھن لگا رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخری یابسات، کہ اے سچے یوسف، اے انتہائی سچے یوسف، ہمیں فتویٰ دے، یعنی ہمیں تعبیر بتا 7 موٹی گاؤں کی اور اس کے ساتھ ہی 7 دبلی گایوں کی، اور اسی طرح 7 سبز خوشوں کی اور دوسرے 7 خشک خوشوں کی، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں تم سے خواب کی تعبیر پوچھ کر لوگوں کے پاس جاؤں اور لوگ معلوم کر سکیں حقیقت کیا ہے۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا تزرعون 7 سنین دابا، تم 7 سال تک متواتر کھیتی باڑی کرو گے، فما حصدتم، پھر جو غلہ تم اس سے کاٹو گے فصل سے، فذروہ، تو اس کو سنبھال کے رکھنا، فی سنبلۃ، خوشوں کے اندر ہی، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس میں سے تھوڑے کے جو تم نے اس سال میں استعمال کرنا ہے، ایک سال میں، یعنی راشننگ کر لینا، اس کی اسٹور کر لینا اس کو۔
ثم یاتی من بعد ذالک صبر شداد، اس کے بعد 7 سال آئیں گے بڑے سخت، یا کلنا، اس میں سے لوگ کھائیں گے، ما قدم تم، جو تم نے آگے کے لیے رکھا ہوا ہوگا، لہن، ان سالوں کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس تھوڑے سے کہ جس کو تم تھوڑا سا رہ جائے گا تو تم احتیاط سے رکھ چھوڑنا۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں خوب بارشیں ہوں گی، وفیہ یاسرون، اور پھر تم اس میں سے نچوڑو گے۔ یعنی اصل میں سب سے بڑا جو اس وقت پھل تھا وہ کیا تھا؟ انگور، اور انگور کا سب سے بڑا فنکشن وہ کیا تھا؟ شراب نچوڑنا، اور پھر خوب مزے لوٹنا اس میں۔ اس لیے کبھی شراب حرام تو تھی نہیں۔ وقال الملک اوتونی بہ، اب جب جا کے اس ملازم نے جا کر بتایا، ساقی نے، یہ تعبیر، تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، نے کہا اچھا، یہ میرے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تو ویسے ہی فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ الٹا سیدھا خواب ہے، تو یہ بڑا کام کا آدمی کو جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ قال الملک ائتونی بہ، لے اس کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب بادشاہ کا ایلچی گیا اس کے پاس، یعنی ان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، قال ارجع الی ربک، اب حضرت یوسف علیہ السلام میں چوڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جا، لوٹ جا اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور اس سے پوچھ، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب جو ہے ان کی ترکیب سے، ان کی پلاننگ سے، ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ تیرا رب واقف نہیں ہے، میرا رب واقف ہے۔ قال، اب یہ سین جو ہے وہ براہ راست اگلا سین آ گیا، جس طرح ہوتا ہے نا کسی ڈرامے یا مووی کے اندر سب کچھ جو ہے باقاعدہ بیان نہیں کیا تھا، اب وہ واپس گیا، پھر آیا، اب اگلا سین بدل گیا فوراً۔ قرآن مجید میں آپ کو اسی طرح واقعہ ڈسکرائب ہوتا ملے گا۔ اگلا سین آ گیا، اب کیا ہے کہ اس سین کے اندر بادشاہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اور وہ تمام عورتیں جو ہیں ان کو بھی وہاں سمن کیا گیا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی پہنچ گئے ہیں وہاں پر صفائی کے لیے۔ اب بادشاہ ان عورتوں کو مخاطب کر کے پوچھ رہا ہے، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ ہاں بھائی صحیح سے بتاؤ اس وقت کیا ہوا تھا جب تم سب نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اب یہ جمع کے صیغے میں کہہ دیا قرآن مجید نے کہ وہ یعنی اوپن تو ہوئی وہ عورت صرف جو بدنام ہوئی، لیکن بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے ہینڈسم تھے، ایکسٹرا آرڈنری تھے، کہ گویا وہ تمام عورتیں جو ہیں وہ جی ہی جی میں ان کا اپنا بھی جو تھا کہ یہ تو خام خواہ اس طرف مائل وہ ہوئی ہے، کاش کہ ہم ہوتے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہمارا قائم ہو جاتا، تو وہ قرآن مجید نے یہاں پر نقل کر دیا ہے۔ قلنا، اب وہ سب کہنے لگی، جمع کے صیغے میں کہا ہے، قلنا حاشا للہ، ان سب نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہیں، ما علمنا علیہ من سوء، کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی، الآن حسس الحق، اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا، لہذا میں بھی اعتراف کرتی ہوں کہ انا راودتہ عن نفسہ، واقعی میں نے اس کو ورغلانے کی کوشش کی تھی، ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً وہ تو بہت سچا ہے، سچوں میں سے ہے۔ ذالک، اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، اب یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، عربی کا بھی عام سٹائل یہی ہے، عربی لٹریچر کا، کہ عام طور پر اس میں انورٹڈ کاماز بھی نہیں ہوتے، کاما، انورٹڈ کاما، پنکچویشن، عربی کی کلاسیکل عبارت میں کوئی پنکچویشن نہیں تھی، ہماری آسانی کے لیے بعد میں جن کو عربی نہیں آتی تھی ان کے لیے یہ توئی لکھی ہوئی ہے اور جیم لکھی ہوئی ہے اور لا لکھا ہوا ہے، ورنہ عربی جو ہے اس کو اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت پر مان کیوں ہوتا انہیں، کہ ایک صحیح جس کو عربی آتی ہوگی وہ بغیر پنکچویشن کے صحیح صحیح عبارت پڑھے گا، جہاں پنکچویشن ہونی ہے خود کرے گا وہاں پر۔ اب قول بدل گیا، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دین یوسف سیڈ کاما انورٹڈ کاماز بگن، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اب براہ راست حضرت یوسف کا قول آ گیا درمیان میں۔ ذالک یعلم انی لم اخنہ بالغیب، حضرت یوسف نے کہا کہ یہ بات اس لیے میں نے پوچھی ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے، لیعلم
تاکہ وہ معلوم کر لے. کون معلوم کر لے؟ عزیز مصر کا، عزیز مصر خود یعنی اس کا جس کو زلیخا کہا جاتا ہے اس کا شوہر معلوم کر لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. دیکھیے نبی کا جو کلاسیکل فیچر ہے وہ کیا ہے؟ صداقت، امانت. باقی سارے الزام جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ کوئی پاگل ہے، چلو کوئی بات نہیں، کوئی اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی کلیریفیکیشن. لیکن جب کسی نبی پر یہ الزام لگے گا کہ وہ جھوٹا ہے، یا کسی نبی پر یہ الزام لگے گا کہ وہ خائن ہے، تو یہ نبی جو ہے برداشت نہیں کرتا. تب یوسف نے پہلے اپنی کلیریفیکیشن چاہی کہ پہلے کلیریفائی کرو کہ میں خائن نہیں ہوں، تاکہ وہ عزیز مصر جو ہے وہ معلوم کر لے جس کا میں غلام تھا کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کی پلاننگز کو راہ یاب نہیں کیا کرتا، اس کو ٹھکانے نہیں لگایا کرتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام. اب دیکھیے اس کا عزیز مصر کی بیوی کا قول تو ختم ہو گیا آیت نمبر 51 پر. آیت نمبر 92 میں حضرت یوسف کا قول ہے، اسی کی کنٹینیوشن ہے وما ابرئ نفسی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ خام خواہ اس کو بھی عزیز مصر کی بیوی کا قول قرار دیتے ہیں. وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں. I am not above myself. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی مجھ پر رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب تو بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اسی میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ انسان، یہ خیال جب انسان کو آتا ہے، احساس ہو جائے، جہاں یہ مطلوب ہے کہ اس کو احساس رہے، وہاں یہ بھی مطلوب ہے کہ انسان کہیں رہبانیت کی طرف مائل نہ ہو جائے. اس لیے کہ راہب جو تھے، رہبان کا لفظ جو ہے یہ فعلان کے وزن پر مبالغہ ہے رہب سے. ایایا فرہبون، مجھے سے ڈرو. تو راہب ڈرنے والا، تو رہبانیت وہ کیفیت، رہبان یعنی جو بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. جیسے رحم سے رحمان، جو سے جو کے معنی بھوک، جوعان بہت بھوکا، اسی طرح رہبان بہت زیادہ ڈرنے والا. تو انسان رہبانیت کی طرف بھی مائل نہ ہو جائے. اور اسی طرح جہاں ایک انتہا کیا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا جو سورہ مائدہ کے اندر، وہ جد ابن قیس کا وہ قول کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی تھی کہ جی آپ شام کی طرف جا رہے ہیں اور شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ذرا حسن پرست قسم کا واقع ہوا ہوں، اور آپ مجھے تو معافی رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے لینے کے دینے پڑ جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ دوسری انتہا ہے. یہ احساس رہے، لیکن اس احساس کا بہانہ کر کے انسان جو دین کا کوئی فرض چھوڑ دے، یہ نہیں ہوگا. اب کوئی کہے کہ نہیں کیونکہ یہاں تو نیو یارک کے اندر تو ایرانی بہت زیادہ ہے، میں تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا، مسجد میں جاتا ہوں تو راستے میں خواتین پر نظر پڑتی ہے، لہذا میں نماز ہی مسجد میں جا کے نہیں پڑھوں گا، یا میں دین کا کوئی کام ہی نہیں کروں گا. اب اسی سے ٹرینڈ شروع ہوگا کہ یہ احساس رہے، لیکن دین کا کوئی فرض انسان اس کی بنیاد پر نہیں چھوڑ سکتا. الا ما رحم ربی، کیا ہوگا کہ جب انسان کے اندر انٹینشن نہیں ہوگی اور حتی الوسع انسان احتیاط کرے گا. یعنی مسجد کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اسے احساس ہو کہ جب مسجد میں بھی جاتے ہیں تو سیڑھیوں میں عورتوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اسی طرح دروازے کے اندر جو ہے وہ سامنے ان سے ٹکراؤ ہونے لگتا ہے، لہذا میں مسجد میں نہ جاؤں. تو کوشش کی جائے جس طریقے جتنا بھی کوئی اہتمام ہو سکے، انتظام ہو سکے. اور خاص طور پر اس سینٹر میں جو ڈبل سیڑھیاں بنائی گئی تھیں، اس کا بنیادی مقصد جہاں تک میرے علم میں آیا وہ یہی تھا کہ ایک جو ہے وہ اسٹیئر کیس جو ہے وہ خواتین کا ہو اور دوسرا اسٹیئر کیس جو ہے وہ مردوں کا ہو. لیکن اب اس میں مسائل ہیں کہ اب اگر یہ اسٹیئر کیس استعمال کیا جا رہا ہے، خواتین نے اس طرف جانا ہے، تو اب یہ مردوں میں سے گزر کے جانا پڑے گا. ادھر سے کوئی آ رہا ہے وہ ادھر سے ادھر آ رہا ہے،
تو جس طرح ہمارا وہ نیچے ہے جو خواتین کے لیے ہم نے جو دروازہ رکھا ہوا ہے، اس کو جو اسٹے کیس جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے، وہ تو یہ دروازہ ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہوئے آتا ہے۔ اگر یہ دروازہ استعمال کیا جاتا ہے تو پھر یہ مرد یہاں سے انہیں مردوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، اگر اس کو استعمال کر یا دوسرے کو استعمال کیا جائے تو پھر خواتین جو ہیں پھر ان کو نیچے مردوں میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ تو اس میں جتنی احتیاط ہو سکے، جتنا اس کا اہتمام ہو سکے، دیٹ از ورتھ ڈوئنگ۔ مکسنگ نہ ہو، حتی الوسع بلا وجہ کوئی گفتگو جو ہے نہ کی جائے۔ لطف آئے گا گفتگو کرنے میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک میل سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ کوئی صاحب جو گفتگو کسی خاتون سے کر رہے ہیں، کسی مرد سے کر رہے ہیں، چہرے پہ رونق ہی اور ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنی احتیاط ہو سکے، جتنی احتیاط ہو سکے، تو انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ پہ انسان چھوڑ دے کہ اگر میں احتیاط کروں گا، میں اس سے دور رہوں گا، سیگریگیشن کا اہتمام کیا جائے، گھروں کے اندر کیا جائے، مساجد کے اندر کیا جائے، سینٹرز کے اندر کیا جائے، جو بھی جاب جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر کیا جائے، باقی اس معاملے کو اللہ پر چھوڑا جائے۔ پھر یہ کہ دل میں یہ احساس رہے کہ جس میں جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی، ظاہر ہے کہ انسان رہے گا تو گفتگو کرنے میں بعد میں انسان تجزیہ کرے گا تو اسے بہت محسوس ہوگا کہ یہی بات جو میں نے اس خاتون سے کی ہے، اس میں ضروری حصہ جو تھا وہ تو تھا 1 منٹ اور 10 سیکنڈ کا، لیکن اب 4 جملے جو ہے میں نے فالتو ان کے ساتھ جو ہے وہ کنورسیشن کی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو اس پر ہمارا مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ احساس ہو، اب ظاہر بات ہے کہ آج احساس ہوگا، انسان تائب ہوگا تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کو بھی ایسا موقع آئے گا تو انسان خود بخود اب اس میں سے 10 سیکنڈ اور کم کر لے گا، پھر اور کم کر لے گا۔ پھر بھی اگر ہو جائے کوئی سے انسان سے کوتاہی، کوئی کمی رہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے انسان مغفرت کرے، دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچائے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ساتھ ساتھ اس کے لگا دی ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، اب بادشاہ کہنے لگا کہ لے آؤ اس کو میرے پاس اور اس کو میں خالص کرتا ہوں، یعنی اس کو میری کابینہ کے اندر شامل کر دو، میں اس کو خالص کرتا ہوں اپنے لیے، یعنی اپنا جو بالکل کلوز سرکل ہے اس کے اندر شامل کرتا ہوں۔ فلما کلمہ، اور جب اس نے ان سے گفتگو کی، قال ان الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ میرے انتہائی صاحب منزلت اور با اعتماد ساتھیوں میں شامل ہیں، ٹرسٹ وردی، امین ٹرسٹ وردی۔ قال، حضرت یوسف نے کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر۔ اب اس کو آج کے حساب سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ فائنانس منسٹر کہیں گے، یا آپ اس کو منسٹر فار فوڈ کہیں گے، یا ایف ڈی اے کا ڈائریکٹر کہیں گے، کیا کہیں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال کوئی جو چیز تھی، جو بھی وسائل زمین تھے، ان پر ذمہ دار بنا دیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، جو بھی کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور ماہر ہوں، واقف ہوں اس کام سے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے تمکن عطا کر دیا، اختیار عطا کر دیا یوسف کو زمین میں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، یہاں بھی اکثر لوگوں نے بڑی سطحی یعنی اس کو مطالعہ کیا ہے سورہ یوسف کا، اور حضرت یوسف کو بادشاہ بنا دیا، حالانکہ کوئی بادشاہ ہونے کا یہاں پر ذکر نہیں ملتا۔ اس نے بادشاہ نے کوئی بڑا عہدہ تھا، چیف سیکرٹری بنایا تھا، یا وزیر خوراک بنایا تھا، یا وزیر مال بنایا تھا، کیا بنایا تھا یہ تو واضح نہیں ہو رہا، لیکن بادشاہ بہرحال نہیں، یہ نہیں کہا تھا اس نے کہ اچھا میں جاتا ہوں تم بادشاہ سنبھالو، اس کو کوئی ثبوت آپ کو اس آیت سے نہیں ملتا۔ اور اس طرح ہم نے زمین میں تمکن عطا کر دیا، با اختیار بنا دیا یوسف کو، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ وہ جہاں چاہتے تھے رہتے تھے، نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں سے دیتے ہیں جتنا چاہیں، جس کو چاہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر تو بہرحال بہتر ہے اور ہے صرف انہی لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور تقویٰ کی روش اختیار کریں، خدا خوفی اپنے دل میں ہو ان کے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، یہاں نوٹ کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ راشننگ کا نظام جو ہے وہ قائم کیا، کہ اگر خوراک کے وسائل جو ہیں کم ہو جائیں تو پھر راشننگ کر دی جائے، تو اس سے وہ جو قحط ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو وجاء اخوۃ یوسف، اب حضرت یوسف کے بھائی بھی وہ آ گئے تھے، تو وہ ادھر فلسطین میں، لیکن اب وہاں سے وہ آئے ہیں اس لیے کہ قحط تھرو آؤٹ آ گیا اس علاقے میں،
اور خبر دور دور تک چلی گئی کہ اب فلاں جو علاقہ ہے مصر کا، اس میں ایک ہے اللہ کا بندہ کہ جس کے پاس وسائل ہیں، اور پھر وہ دیتا بھی ہے لوگوں کو، بانٹتا بھی ہے لوگوں کو، اور ایٹ کاسٹ جو ہے اس سے ہم کسی خاص مقدار میں آدمیوں کے حساب سے لے سکتے ہیں۔ تو وجاء اخوۃ یوسف، آئے یوسف کے بھائی علیہ السلام، فدخلوا، پس وہ داخل ہوئے، علیہ ان کے پاس، فعرفہم، تو حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو نہیں پہچانتے تھے۔ ولما جہزہم بجہازہم، تو جب ان کے لیے سامان تیار کر دیا گیا، قالا، حضرت یوسف نے کہا، ایتونی بأخ لکم من ابیکم، لانا میرے پاس اپنے بھائی کو بھی جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی ماں سے تو بھائی نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت جب انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تمہارے گھر کے کتنے افراد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم 11 بھائی ہیں، اور ایک ہماری والدہ ہے اور ایک ہمارے والد صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا 1 2 3 4 تم تو 10 ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمارا جو ایک بھائی ہے وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے، تو ہمارے والد صاحب اس کو اجازت نہیں دیتے آنے کی۔ انہوں نے کہا نہیں، بہرحال جو تمہارے والدین ہیں وہ تو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، میں انہیں تکلیف نہیں دیتا، لیکن یور بردر ہیز ٹو کم۔ اچھا، اب یہ اس کے الفاظ ہیں کہ ایتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، دیکھو میں پورا ناپ تول کر دیتا ہوں، اور میں مہمانداری بھی، میزبانی بھی خوب کرتا ہوں آنے والوں کی۔ فإن لم تأتونی بہ، اور اگر تم اس کو لے کر نہ آئے میرے پاس، فلا کیل لکم، تو تمہیں کوئی راشن نہیں ملے گا۔ فلا کیل لکم عندی، میرے پاس تمہارے لیے کوئی راشن نہیں ہے، کوئی ناپ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ولا تقربون، پھر میرے قریب بھی نہ آنا۔ اب تڑی لگا دی حضرت یوسف نے، اب تو لانا ہی لانا تھا انہوں نے۔ قالوا، کہنے لگے، سنراود عنہ اباہ، تو ہم ان کے والد صاحب سے، اب اپنے والد نہیں کہا، تو ہم ان کے والد سے ریکویسٹ کریں گے اس کے سلسلے میں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، امید ہے کہ ہم کر گزریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، حضرت یوسف نے اپنے ملازموں سے کہا، اپنے خدام سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، جو انہوں نے پیمنٹ کی ہے اس غلے کی جو لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی چپکے سے ان کے سامان میں واپس رکھ دینا، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اس کو پہچانے اور ان کو خوشی ہو۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھروں کو لوٹیں تو اس کو نظر آئے، ایسی جگہ رکھنی ہے کہ گم نہ ہو جائے، جب وہ کھولے تو سامنے ہی ان کو نظر آ جائے وہ۔ اذا انقلبوا الی اہلہم، جب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ پھر لوٹ کر آئے، شاید کہ یہ دوبارہ آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ اپنے والد صاحب کے پاس گئے، قالوا یا ابانا، ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے تو پیمانہ جو ہے وہ آئندہ کے لیے روک دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، نقتل، تاکہ ہم پورا 1 اونٹ بھر غلہ لیں اس کے لیے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک رہی یہ بات کہ آپ کو یہ شک ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، تو بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ آپ ہم سے گارنٹی لے لیں۔ قال حضرت یعقوب نے فرمایا، هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، ہاں من قبل، کہ کیا امنتکم الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا میں تم پر بھروسہ کروں اس کے سلسلے میں جیسے میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی کے سلسلے میں؟ فاللہ، چلو بارہ تم کہتے ہو تو لے جاؤ، فاللہ خیر حافظا، میں تم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، میں اسے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، فاللہ خیر حافظا، پس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فلما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو اپنی پونجی کو لوٹایا ہوا پایا، قالوا یا ابانا ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا ردت الینا، ہمارا تو جو سرمایہ تھا، پیسہ جہاں ہماری پونجی تھی وہ بھی لوٹا دی گئی ہے ہمیں، ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلے بھر کے لائیں گے، غلہ، نحفظ اخانا، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ہم ایک اونٹ بھر غلہ اس دفعہ لائیں گے، ذالک کیل یسیر، اور یہ غلہ جو اس بار ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ، میں تمہارے ساتھ اس کو نہیں بھیجوں گا سوائے اس کے جب تک تم میرے ساتھ پختہ وعدہ نہ کرو اللہ کو حاضر ناظر جان کر، کیا لتاتوننی بہ، کہ تم اس کو لازماً لاؤ گے واپس، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم کہیں مجبوری ہو جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل،
جب انہوں نے ان کے ساتھ پختہ وعدہ کیا تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگہبان ہے، اس پر ضامن ہے۔ وقال، اور کہا یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹو۔ اگر ہوتا نا بنیا اس کا مطلب ہے اے میرے پیارے بیٹے، وہ واحد ہے اور اس میں تصغیر ہے، یہ ہے یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ کے لکھے سے میں تمہیں نہیں روک سکتا، ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، علیہ توکلت، تو اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المؤمنون، اور وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والے توکل کیا کرتے ہیں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، تو وہ داخل ہوئے جیسے ان کے والد صاحب نے ان کو تلقین کی تھی، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اور وہ کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکتے تھے، الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاہا، سوائے اس کے کہ یعقوب کے دل کی جو خواہش تھی وہ انہوں نے پوری کی تھی، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ بڑے صاحب علم تھے، لما علمناہ، جیسے ہم نے، کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں جو ہے ایک خاص بات آ رہی ہے، وہ ہے نظر کا مسئلہ۔ اب یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو بظاہر آج کے اس دور میں ہماری سمجھ میں نہیں آتے، کہ نظر بھی ہو سکتی ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ انہی مسائل میں سے ہے کہ جو متشابہات میں شمار کیے جائیں گے۔ یعنی ایک حد تک، جادو کی حد تک تو قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ وہ جو پوزیس کرتا ہے جادوگر کسی چیز کو، کسی کی نظر کو یا کسی کی ول پاور کو، اور وہ کچھ دکھا دیتا ہے کہ جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن چونکہ تفصیل بیان نہیں کی، احادیث کے اندر بھی، صحیح احادیث کے اندر، مسلم کی حدیث جو ہے اس کے لیے موجود ہے کہ یہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن جیسے یہاں حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اور ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ یعنی بنیامین جو تھے، وہ دو چھوٹے بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، آخر بچھڑ ہی گئے، لیکن بہرحال حضرت یعقوب بھی اللہ کے نبی تھے، وہ شرک کرنے والے تو نہیں تھے، لیکن ایسا اشارہ کیا تو اس کو بس بیان کی کوئی کیفیت جو ہے، اس کو ہم انکار بھی نہیں کریں گے اس کا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ قرآن کا انکار ہوتا ہے، حدیث کا انکار ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سمجھ میں نہیں آتی ہم کہیں گے کہ بس چونکہ قرآن میں آیا ہے تو ہے صحیح، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ بات جو ہے سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس پناہ دی، جگہ دی۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور چپکے سے ان سے کہا، یعنی 1 بائی 1 بلایا ہوگا نا اندر ملاقات کے لیے، کوئی جیسے بہانے سے کوئی سگنیچر لیتا ہے یا انگوٹھا لگواتا ہے، تو جب وہ اصل بھائی اپنا گیا اس کو چپکے سے کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فَلَا تَبْتَئِسْ، تو گھبرانا نہیں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی حرکتوں سے یہ بھائی ہمارے سوتیلے بھائی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، تو جب انہوں نے ان کا سارا سامان اسباب تیار کر دیا گیا، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، اور بادشاہ کا ایک خاص جو برتن تھا وہ رکھ دیا گیا اس کے اندر، اس بھائی کے سامان کے اندر۔ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِیرُ، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ او قافلے والو، اِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ، تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہ، اور وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، ماذا تفقدون، کیا کہا تم نے، کیا چیز تمہاری چوری ہو گئی ہے کہ ہم پر الزام لگا رہے ہو؟ اب تو بڑا غصہ آیا ان کو کہ چور کیوں کہا ہے ہمیں، اس لیے کہ وہ جو حرکت انہوں نے کی تھی جیلسی کی بنیاد پر۔ لوگ برے نہیں تھے، آفٹر آل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، بیٹے تھے، شریف لوگ تھے، نیک لوگ تھے، لیکن وہی شیطان نے پٹی پڑھائی کہ ایک کروا ووٹ بھر لو، اس کے بعد حاجی بن جانا، توبہ کر لینا۔ اب انہیں بڑا برا لگا کہ ہمیں چور کیوں کہا ہے۔ قالو، کہنے لگے، نفقد سوال ملک، تو ان لوگوں نے کہا جو خدام تھے حضرت یوسف کے کہ بادشاہ کا وہ خاص جو پانی پینے کا پیالہ ہے یا جو برتن ہے وہ کھو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ بھر غلہ ہے انعام کے طور پر، اور میں اس کا ضامن ہوں۔
قالو، اب یہ حضرت یوسف کے بھائی کہنے لگے تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، کہنے لگے خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے والے کے لیے نہیں آئے اور ہم چور نہیں ہیں۔ قالو، اب وہ خدام کہنے لگے فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہے؟ اب انہیں بڑے جوش میں کہا، بڑا یقین تھا انہیں کہ ہم نے تو چوری کی نہیں، بڑے کانفیڈنس سے انہوں نے کہا قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، بدلہ یہ اور سزا یہ ہے، جزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ برتن نکل آیا بس وہی ہماری جزا ہوگی، وہی ہم رکھ لیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح بدلہ ملنا چاہیے ظالموں کو، زیادتی کرنے والوں کو، یعنی چوروں کو۔ فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، اب خدام نے الٹی طرف سے گننا شروع کیا، ان کو اشتراشی لینی شروع کی، ایک بھائی، دوسرا بھائی، تیسرا بھائی، چوتھا بھائی، سب سے آخر میں چھوٹے بھائی کا انہیں تو پتا تھا کس میں رکھا ہوا ہے، آخر میں اس میں سے نکال لیا یوں کر کے، دیکھو یہ پڑا ہوا ہے۔ ثم استخرجہا، پھر اس کو نکال ڈالا، من وعاء اخیہ، اس چھوٹے بھائی کے سامان میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ترکیب پیدا کر دی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اس لیے کہ بادشاہ کے دین میں، اب یہاں دین کا لفظ نوٹ کیجئے، قانون کے معنوں میں آ رہا ہے، نظام کے معنوں میں، بادشاہ کے نظام میں، بادشاہ کے قانون میں حضرت یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کر سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اب فوراً انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا، ان کا اچھا ہاں صحیح ہے، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا قصور کوئی نہیں، اس کا ایک اور بھائی بھی تھا اس نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف اندر سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ تعارف نہیں کروایا ہوا تھا انہوں نے تو چپ ہیں، وہ بھی چپ ہے۔ قالو ان یسرق، اگر اس نے چوری کیا، فقد سرق اخ لہ من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فاسرھا یوسف فی نفسہ، تو وہ دل ہی دل میں رکھا حضرت یوسف نے اس بات کو، ولم یبدھا لہم، اور ان پر اپنا آپ ظاہر نہیں کیا۔ قال انتم شر مکانا، اب اتنا صرف کہا کہ تم بڑے بدکماش لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب منتیں کرنے لگے ان کی، قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، فخذ احدنا مکانہ، تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والا پاتے ہیں، نیک آدمی پاتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، اب حضرت یوسف بھی چوڑے ہوئے فوراً، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں یہ زیادتی کروں، معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم رکھیں اس کو، کسی اور کو اس کے سوا جس کے سامان میں سے ہمارا جو کلیم نکلا ہے۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، اب جب وہ مایوس ہو کے وہاں سے لوٹے، اب وہ علیحدہ ہو کر، الگ ہو کر صلاح مشورے کرنے لگے۔ قال کبیرہم، اب یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، یہ شریف آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے تم سے پکا وعدہ، اللہ کو گواہ و ضامن بنا کر لیا تھا کہ تم اس کو واپس لے کر آؤ گے، من قبل، اور ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں کیا کرتوت کر چکے ہو، کیونکہ وہاں بھی ان کا اختلاف تھا اس بھائی کا، تو پھر اس نے توجہ دلائی کہ پہلے یوسف کے ساتھ ہم نے یہ حرکت کی تھی تم لوگوں نے، یہاں اس کو اپنے آپ کو انہوں نے نکال دیا، ما فرطتم فی یوسف، کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا وہ نہیں یاد۔ فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، اور میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں جب تک میرے والد صاحب مجھے معاف نہ کر دیں، مجھے اجازت نہ دے دیں کہ میں ان کے سامنے چلا جاؤں، آئی کانٹ فیس ہم، وہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان کو منہ دکھا لوں تو میں ان کے سامنے حاضر ہوں گا، ورنہ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فیس ہم۔ او یحکم لی، یحکم اللہ لی، یا اللہ ہی میرے لیے حکم دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ ابا جان کے پاس، اپنے باپ کے پاس جاؤ، فقولوا، اور ان سے کہو،
یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ما شہدنا الا بما علمنا، باقی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں تو وہی کچھ پتہ ہے جس کو ہم نے گواہی دی ہے، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیالہ اس کے سامان میں سے نکلا تھا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، غیب کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ بیچ میں سے ان کو بھی کوئی کھٹک تھی کہ کوئی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھ لیجئے اس قافلے سے کہ جو فیہا، جو ہمارے ساتھ اس وقت تھا اس دربار کے اندر، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے، یعنی جو لوگ وہاں موجود اس بستی میں تھے، جس بستی میں سارا واقعہ ہوا ہے ان سے بھی پوچھ لیجئے، جو اس قافلے کے باقی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے ان سے بھی پوچھ لیجئے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ قال حضرت یعقوب فرمانے لگے بل صورت لکم انفسکم امرا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں تمہارے نفسوں نے آپ کو ایک اور پٹی پڑھا دی ہے۔ فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، کیا عجب کہ اللہ لے آئے مجھے ان سب کے ساتھ ملا دے، یعنی کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یعنی حضرت یوسف کے بارے میں بھی اب وہی پر امید ہیں، اور اس کے بارے میں پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا عجب لے ہی آئے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور وہ سب مڑے وہاں سے۔ وقال، اور حضرت یعقوب نے فرمایا یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، من الحزن، غم سے، فہو کظیم، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ قالو، اب بیٹے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، اتنے سال ہو گئے آپ نے ابھی تک یوسف کو نہیں بھولے، آپ یوسف کو کیا یاد کرتے رہیں گے، حتیٰ تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جس نے آپ کو لاغر اور کمزور کر دیا، او تکون من الحالکین، یا وہ آپ بیماری آپ کو ہلاکی کر دے۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ بے شک میں، بثی جو ہے یہ غم کی بھی سب سے گہری شکل ہے، میں اپنے گہرے غم کا اور اپنے حزن کا اظہار شکوہ اپنے رب سے کرتا ہوں۔ قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے رب سے شکوہ کرتا ہوں، اپنے رب سے شکایت کرتا ہوں اپنے گہرے غم اور اپنی پراگندگی حال کا۔ وَعَلَمُوا، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، یا بنیہ اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو ناشکرے ہوں۔ فلما دخلوا علیہ، اب واپس پہنچے حضرت یوسف کے پاس وہ، قالوا یا ایھا العزیز، وہ کہنے لگے اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، وجینا ببضاعۃ مرجاۃ، اور ہم آپ کے پاس بہت تھوڑا سرمایہ لے کر آئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، بس آپ ہمیں پورا پیمانہ دے دیجئے، یعنی راشن ہمیں پورا دے دیں لیکن پیسے پے کرنے کو ہمارے پاس بہت تھوڑے ہیں، یعنی معاشی حالت بھی ان کی بہت تنگ ہو گئی۔ وتصدق علینا، اور صدقہ کیجیے، آپ خیرات کیجیے ہمارے ساتھ۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اجر دیتا ہے۔ قال، اب حضرت یوسف کو بھی ان پر رحم آ گیا کہ بڑی ہو گئی، اب حضرت یوسف نے فیصلہ کیا کہ میں اب ان پر بات ساری کھول ہی دوں۔ اب بات شروع کی حضرت یوسف نے، قال بائی دی وے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، تب تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب وہ حیران ہو گئے ایک دم کہ یہ اس کو یوسف کا نام کیسے پتا ہے، یعنی پہلے جو انہوں نے بات کی تھی تو کہا نا اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی،
تو حضرت یوسف نے آہستہ سے ان سے بات کہی کہ اچھا بھلا بتاؤ کہ تم نے کیا حرکت کی تھی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے، اپنے زمانہ جاہلیت میں تم نے کیا حرکت کی تھی؟ ایک دم چونکے، ظاہر ہے بچپن میں چھوٹا بھائی جب دیکھا ہوا ہے، اب ذہن ہی نہیں گیا تھا کہ یہ وہی ہو سکتا ہے، تو ایک دم یوں دیکھ کے اس کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھ کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، او تیرا بھلا جاوید تو تم ہی یوسف ہو۔ قالوا، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ جن کو عربی آتی ہے اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ انا جو ہے یہ حرف تاکید ہے اور پھر لام لگایا گیا انتا سے پہلے۔ اب انا کا یوسف یہ کافی تھا یا انتا یوسف بھی کافی تھا، تو انا بھی لگایا، پھر درمیان میں انتا بھی لگایا، انتا سے پہلے لام تاکید بھی لگایا۔ اب کتنا زور ہوگا، وہ کیا تم ہی ہو وہ یوسف، یعنی جیسے کیسے وہ اٹھے ہوں گے اور کتنا اس میں انہوں نے زور لگایا ہوگا، یہ اندازہ لگائیں کہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی۔ اس کو الفاظ میں قرآن مجید نے پرویا ہے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو کیا تم ہی ہو یوسف؟ قال، حضرت یوسف فرمانے لگے انا یوسف، میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، انہو من یتق ویصبر، تو جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کا سے کام لیتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ قالوا، وہ کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بولے بھائی ان کے اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخش دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، تو بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، یعنی میں تو معاف کرتا ہوں اپنی طرف سے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہ بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، پس ڈال دو اس کو میرے والد کے چہرے پر، یاتی بصیرہ، وہ دوبارہ بینا ہو جائیں گے، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب یہ بھی فزیکلی سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، اب یہ امر کی چیزیں ہیں، عالم امر کی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے ان کی بینائی کو ایک دم سے ٹھیک کر دے گا۔ وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے تمام گھر والوں کو لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے والد نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اب یہ سکس سینس جو ہے وہ ان کی کہہ رہی ہے، یا وہی کی بنیاد پر وہ فیل کر رہے ہیں۔ قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو، یعنی تم کہو گے تو صحیح کہ بڈھا پاگل ہی ہو گیا ہے، ہمارے باپ کا بھی دماغ ہی پھر گیا ہے، لیکن مجھے خوشبو آ رہی ہے، یعنی ود آل دیٹ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اور خواہ تم مجھے یہی کہو کہ بوڑھا ہو گیا، سٹھیا گیا، بترا ہو گیا، تترا ہو گیا، مت ماری گئی، لیکن مجھے آ رہی ہے بہرحال۔ اب وہی کہا انہوں نے، قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، انک لفی ذلک القدیم، بے شک آپ تو اسی پرانی جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب آیا خوشخبری لے کر آنے والا، القاہ علی وجہہ، تو انہوں نے کرتا ڈالا آ کر ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو حضرت یوسف حضرت یعقوب فوراً بینا ہو گئے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو حضرت یعقوب نے فرمایا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اپنے رب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اللہ سے ہمارے لیے مغفرت مانگیے، ہم ہی گناہ گار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ، پس جب وہ حضرت یوسف کے پاس داخل ہوئے
تو انہوں نے ان کو پناہ دی، اپنے پاس بٹھایا، ابویہ اپنے والدین کو، وقالت خلو مصر، اور کہا کہ تم سب کے سب مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ آمینین، تم سب اللہ کے اگر اللہ چاہے تو تم سب مصر میں داخل ہو جاؤ انتہائی امن کے ساتھ، امن کی کیفیت میں۔ ورفع ابویہ علی العرش، تو انہوں نے اپنے والدین کو تو بٹھایا نہیں اس کے اوپر، سٹیج کے اوپر، وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب اب ان کے سامنے تعظیماً سجدے میں گرے۔ اب وہ سجدہ تھا یا رکوع تھا، کیونکہ رکوع کا پر بھی سجدے کا اطلاق ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تک کبھی غیر اللہ کے لیے سجدہ جو ہے وہ احتراماً حرام نہیں ہوا تھا، یہ دونوں تعبیریں کی گئی ہیں۔ وقال یا ابتی، اب کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، ابا جان، ھذا تعبیر رؤیا من قبل، رؤیا من قبل، کہ ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پر بہت احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکال لیا، وجاء بکم من البدو، اور تم سب کو لے آیا گاؤں سے، ومن بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تفریق پیدا کر دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی تدبیر کرتا ہے، وہ بڑا باریک بین ہے، لطیف کے معنی باریک بین، وہ یعنی بڑی باریک بینی کے ساتھ جیسے چاہتا ہے تدبیر کر لیتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، جب یہ سب باتیں ہو لی تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے اختیار عطا کیا، حکومت عطا کی، وعلمنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، بے شک تو میرا ولی ہے، میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفانی مسلمن، پس تو مجھے موت دے مسلمان کی حیثیت سے، فرمانبردار کی حیثیت سے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملحق کر دے نیکوکاروں کے ساتھ، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، تو یہ ہے وہ غیب کی خبریں کہ جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت موجود نہ تھے، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب وہ سب اب اتفاق رائے کر رہے تھے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے کے لیے، وہم یمکرون، اور وہ فریب کر رہے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور بہت سے لوگ تم کتنی ہی خواہش کرو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی یہود کے بارے میں کہ تم اگرچہ تم نے ان کو اب واقعہ سارا سنا دیا ہے، ساری تفصیل بتا دیا تم نے حضرت یوسف کے قصے کی، لیکن خواہ تمہیں اب حرص ہونے لگے کہ اب میں بتا دوں گا تو فوراً وہ مان جائیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہوتے، خواہ آپ کو کتنا ہی اس میں لالچ ہو جائے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور تم ان سے کسی اجر کے بھی طالب نہیں ہو، ان ہوا الا ذکر للعالمین، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ
ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ جن کے اوپر سے وہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، ان میں سے اکثر لوگ نہیں مانتے اللہ کو مگر یہ کہ وہ مشرک بھی ہیں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، ایمان کے ساتھ شرک، اس کا ذکر ہے کہ انسانوں کی اکثریت، ان کی اکثریت اللہ کو مانتی بھی ہے اور شرک بھی کرتی ہے۔ اور مشرکین مکہ کا تو یہ ٹپیکل معاملہ تھا کہ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کے ماننے والے تھے۔ اللہم ان کا عام ایکسپریشن تھا اللہ کو پکارنے کے لیے، لیکن اللہ کو کیسے مانتے تھے؟ اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہوئے مانتے تھے۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا وہ اس بات سے نچنت ہو گئے ہیں؟ یہ آمنو نہیں ہے، نوٹ کیجیے، افامنوا، کیا وہ اس چیز سے نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر آ جائے کوئی عذاب جو ان کو اب ان کے رب کی طرف سے کوئی چیز ان کو ڈھانپ لے آ کر، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں کوئی شعور نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہو کہ یہی میرا راستہ ہے اور میں اس کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، فیس ویلیو پر، پوری سوچ کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، میں بھی یہی کرتا ہوں اور میرے پیروکار بھی یہی کرتے ہیں۔ لیکن اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے کہ ہمیں اب اپنے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں وہ بصیرت حاصل نہیں رہی کہ جس بصیرت کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھی، حضور کے پیروکار دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس دور کے مطابق ہم دین کی بصیرت کے لیے وقت نکالیں، محنت کریں اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم دین کی دعوت دے سکیں، اللہ کی طرف، دین کی طرف لوگوں کو بلا سکیں اس کی فیس ویلیو پر۔ فسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے بھی مگر مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، من اہل القری، بستیوں میں سے، بستیوں کے رہنے والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں گھوم کے نہیں دیکھا؟ فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم تقوی کی راہ اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور انہیں گمان ہونے لگا کہ وہ تو جھٹلا دیے گئے، جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، تو ہم نے جس کو چاہا نجات دے دی، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھرا نہیں کرتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اور ہوش مندوں کے لیے، اولو الالباب کا لفظ جو ہے اس کے لفظی معنی ہے لب لباب، کائنات کا اصل حاصل جو لوگ ہیں، یعنی سمجھ کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، شکر گزاری کے اعتبار سے، صبر و تحمل کے اعتبار سے، یعنی تمام جو اعلیٰ صفات ہیں ان کی حامل جو لوگ ہیں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تو ان کا عام ترجمہ کر دیا جاتا ہے ہوش مند لوگ، لیکن لفظ سمجھ لیجئے کہ ہوش مندوں کے لیے تو ان کے قصوں میں بڑی عبرت ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے یعنی قرآن، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل کرتا ہے ہر شے کی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں۔